الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل يومكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه صاعقة فاكثروا علي من الصلاة. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں مکمل پیدا فرمایا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب یوں بنائی کہ زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا. وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا. اور آگے فرماتے ہیں دوسری جگہ: وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ. کہ اللہ نے زمین میں 4 دنوں میں برکت رکھی. اب یہاں برکت سے مراد رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کا رزق زمین میں رکھ دیا ہے. لیکن آج وہی انسان رزق کی طرف بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے اور رزق کی طرف بھاگتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ ہم تمہیں وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اب یہ عمل کب شروع ہوا اور کب اختتام کو پہنچا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کا عمل اتوار کے دن شروع کیا ہے اور اس کے اختتام جمعہ کے دن کیا ہے. اسی لیے آپ نصارہ کو دیکھیں گے کہ وہ اتوار کے دن کو اپنے لیے عید کا دن مانتے ہیں، اپنے لیے عید کا دن بنا لیا ہے انہوں نے، اور وہ اسی دن اپنی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے کاموں سے ہٹ کٹ کر اپنی عبادت گاہ میں جا کر صرف اپنی محض عبادت کرتے ہیں. اور یہود یہ چھٹی کا دن یعنی ہفتے کا دن جو سنیچر کا دن ہوتا ہے وہ اس دن اپنی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اس دن سواری بھی نہیں کرتے اور نہ کوئی چراغ جلاتے ہیں نہ روشنی جلاتے ہیں، وہ صرف عبادت کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن جمعہ کا دن ہے، وہ اس دن عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں. اب نصارہ اور مسلمانوں کے مزاج میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی عید کا دن مناتے ہیں، ہم بھی عید کا دن مناتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی کام شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس کی کام کی شروع میں اس کی ابتدائی خوشی مناتے ہیں. نصارہ کے مزاج میں یہ بات ہے کہ جب بھی وہ کام شروع کرتے ہیں تو وہ خوشی مناتے ہیں. اسی لیے ان کے وہاں پر آپ دیکھیں گے جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے برتھ ڈے کا نام دیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور گانے بجاتے ہیں. اور اگر کوئی ان کے درمیان یا ان کے رشتہ دار کی پیدائش کو بھول جاتا ہے تو ان کے درمیان یہ بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں جمعہ کو عید کا دن مناتے ہیں. جب کسی کام کی تکمیل ہوتی ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اگر کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ دن بخیر و عافیت ایمان بچا کر لے جانے کا دن ہوتا ہے. اور بڑے بڑے جو فقہاء و محدثین ہوتے ہیں، جو بڑے عالم دین ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کے بارے میں اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا. اگر علم ہوتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی کی تاریخ صحیح معلوم ہو. لیکن وفات کے بارے میں سبھی کا اتفاق ہوتا ہے کہ اس دن فلاں ابن فلاں کا انتقال ہوا تھا. اور جمعہ کی فضیلت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے: افضل الایام جمعۃ. جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے. حضرت
اویس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں بھیجا گیا۔ اب جمعہ کو جمعہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیہ جمعۃ ابیکم آدم، بلا شبہ جمعہ کے دن تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی ہے۔ جمعہ کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا؟ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ دنیا میں اور مٹی لے کر آؤ 7 جگہوں سے۔ وہ مٹی کو لایا گیا اور اس کا گارا بنایا گیا اور اس کو سڑی ہوئی چھوڑ دیا گیا۔ جب اس میں چکناہٹ پن آ گیا تو اس سے ایک مجسمہ بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ جب وہ تیار ہو گیا، جب اس کو مارا جاتا ہے، جیسے مٹی کا جگ لے لیجئے، جب اس میں مارتے ہیں تو کھنکھنانے کی آواز آتی ہے، اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اس میں سے کھنکھنانے کی آواز آتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے تعبیر کیا ہے۔ جب فرشتوں نے اس کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو پورا بنا لوں اور میں اس کے اندر میری پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہو جانا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا اور اس کو زمین میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو اور خرید و فروخت کو بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ جمعہ کا اہتمام کرے اور جمعہ کے دن وہ جلدی مسجد میں آئے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ آئے میری عبادت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ظہر کی 4 رکعت ہے اس میں تخفیف کر دی اور کہا کہ تم 4 پڑھنے کے بجائے 2 رکعت پڑھو، لیکن خطیب کی بات جو خطبہ دیتا ہے اس کی بات توجہ سے سنو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اور جمعہ میں ایک قبولیت کی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب خطیب خطبہ دیتا ہے اور وہ جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں متعدد اقوال ہیں کہ قبولیت کا وقت کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو اس لیے نہیں بتایا کہ بندے کو جب معلوم ہو جائے گا کہ قبولیت کا وقت یہ ہے تو اس کا اہتمام نہیں کرے گا۔ اور قبولیت کے وقت کے بارے میں ایک کتاب ہے شرح صفر الساعات، اس کے اندر 2 اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب خطبہ دینا شروع کرتا ہے خطیب اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز کے اختتام تک جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، اور اسی کو زیادہ لوگوں نے ترجیح دی ہے۔ جمعہ کے دن مخصوص لباس پہننا چاہیے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے روزمرہ کے لباس میں سے 2 لباس جمعہ کے لیے مخصوص کر دو اور اسے جمعہ میں پہنو، یہ ایک سنت ہے۔
ہمیں اس سنت کو ادا کرنا چاہیے، اس پر اہتمام کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد برکت رکھی ہے، تجارت میں برکت رکھی ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ نماز کے حضرت محمد شفیع، حضرت مفتی تقی عثمانی کے والد حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عراق بن مالک جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر آتے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما رأیتنی کما امرتنی فارزقنی وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، میں نے تیرے فریضے کو ادا کر دیا اور تیرے حکم کی اطاعت کی، اور میں رزق کی تلاش میں چل پڑا جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا۔ اے اللہ، تو مجھے رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نماز سے جمعہ کے بعد رزق میں برکت دیتے ہیں۔ بعض سلف صالحین، بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں 70 برکات نازل فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد میں جلد آنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، لہذا جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی اور انڈے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن اور ایک فضیلت ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھر کے معاملات حل کرتے ہیں، گھر کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک فضیلت اور ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 8 روز تک اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر اس وقت میں دجال بھی نکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے قدم سے لے کر آسمان تک روشنی ہو جاتی ہے، اور وہ روشنی قیامت کے دن ظاہر ہوں گی۔ اور ایک اور فضیلت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن خطیب کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عظیم نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ جس طرح ہم آج بیٹھے ہیں اسی طرح کل روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرانے کے لیے بندوں کو بلائیں گے کہ آؤ میرے قریب آؤ۔ تو جو شخص جمعہ کے دن جتنے اہتمام سے صف اول کا اہتمام کرتا ہے اور خطیب کی بات کو جتنی توجہ سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی توفیق دیں گے، ویسے ہی اپنا دیدار کرائیں گے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کا جیسا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپنا دیدار ویسے ہی کرائیں گے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم بخارا، جو امام بخاری کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں کے جو لوگ تھے، ہم وہاں پر 8 بجے پہنچے۔ ہم نے سوچا ہم ناشتہ کر کے ابھی سو جاتے ہیں، ایک مسجد میں انہوں نے قیام فرمایا، وہاں سو گئے۔ 10 بجے اٹھے تو مسجد چکا چک بھری ہوئی تھی۔ تو حضرت نے پوچھا مفتی صاحب سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لوگ کیوں مسجد میں جمع ہو گئے ہیں؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دن سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم جمعہ کے دن عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار اسی طرح عطا فرمائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا، کہ ہم جمعہ کا اہتمام کریں، اور ہماری نیت یہ ہو کہ جس طرح ہم آج اہتمام کریں گے جمعہ کا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح
ہمیں کل قیامت کے دن اپنا دیدار کے لیے اکٹھا فرمائیں گے۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔